بلوچستان میں نمرود کا ٹھکانہ سدگین در جلا ہوا دروازہ 5000 کی آبادی بھوت پریت کا مسکن مولوی کا رائے فرار صنعتی راہداری سرچ آف پیراڈائز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناگ اور میں ہوں تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخ ناگ میں آپ کو بلوچستان کے اندر نمرود کا ٹھکانہ بتائیں گے، یہ کہاں پر واقع ہے۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں جلد سے جلد، اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیوز کی اپڈیٹ بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو یہ چلتے ہیں اب تفصیل کی جانب۔ گوادر سے 150 کلومیٹر دور ایک جلا ہوا دروازہ موجود ہے جس سے ستگین در کہتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دروازے کا لفظ علامتی طور پر قدیم بندرگاہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو 3500 قبل مسیح میں مکران سے میسوپوٹیمیا تک صنعتی راہداری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ستگین در کے قریب رہنے والے داد رحیم یہاں 50 سال سے مقیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا پر دادا اس جگہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے اور کہتے رہتے تھے کہ یہ نمرود کا ٹھکانہ ہے، جو کہ ایک غلط تاثر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ کے مالک وہ خود ہیں اور اس کی رکھوالی بھی وہ خود ہی کرتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ ان کو وقت کے ساتھ ہوا۔ 5000 لوگوں کی آبادی پر مشتمل یہ علاقہ میرانی بازار کے نام سے مشہور ہے، جو کہ یونین کونسل سنسر تحصیل جیونی اور ضلع گوادر میں پڑتا ہے۔ 2004 سے شروع ہونے والی ریاست اور سرمچاروں کے درمیان جنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ یہاں سے باقی علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس جگہ کے بارے میں اس وقت یہ تاثر بنا تھا کہ یہاں پر بھوت پریت ہے، اس لیے یہاں کوئی بھی زیادہ عرصے تک نہیں ٹھہر سکتا۔ داد رحیم بتاتے ہیں کہ مختلف ادوار میں انگریز اور فرینچ مشن کی اس جگہ آمد اور کھدائی کے عمل سے علاقے کے لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید یہاں سونا ہے، لیکن وہ سونا ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ داد رحیم نے ستگین دریا جلے ہوئے دروازے کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے کئی بار کہا گیا کہ ہمارے ساتھ اور سونا تلاش کرنے میں مدد کریں، لیکن میں فساد پیدا کرنے کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا اور شامل نہیں ہوا۔ 3 سال پہلے لوگ کسی مولوی کے ہمراہ رات میں یہاں آئے۔ مولوی خود کچھ بڑبڑانے لگ گیا جس کی وجہ سے سب ڈر کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ یہ بندرگاہ قدیم میسوپوٹیمیا کے ساتھ صنعتی راہداری کا ذریعہ ہوتی تھی۔ بھوت پریت کی کہانیوں کے برعکس محقق اور لسبیلا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر امیر بلوچ بتاتی ہیں کہ ستگین در کے لوگ دراصل آباد کار تھے جن کا کام صنعتی راہداری کی حفاظت کرنا تھا۔ 1875 میں میجر موگلر نے مکران میں اپنی ایک مہم کے دوران ستگین در دریافت کیا۔ انہوں نے یہاں کے گھروں اور قلعوں کے بارے میں لکھا کہ یہ بالکل وادی سندھ کی تہذیب کے زمانے میں بنے گھروں کے طرز پر بنے ہیں۔ 1930 میں سر اورل سٹین نے مکران کا دورہ کیا، لیکن ڈاکٹر حمید بلوچ کے مطابق اورل کا طریقہ کار غیر سائنسی تھا، کیونکہ وہ صرف سالم حالت میں موجود چیزیں نکالتے اور آگے بڑھ جاتے، جس کی وجہ سے یہاں پر موجود بہت سے آثار ضائع ہو گئے تھے۔ امریکی آرکیالوجسٹ جارج ایڈلز اور ڈاکٹر رفیق مول کی زیر نگرانی ہونے والی کھدائی۔ 1950 میں امریکن آرکیالوجسٹ جارج ایڈلز اور ڈاکٹر رفیق مول یہاں آئے۔ یہ اس دور کا سب سے تفصیلی جائزہ تھا جس کا تذکرہ ڈیلز نے اپنی کتاب سرچ آف پیراڈائز میں کیا۔ ڈاکٹر امید نے کہا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو جنت دیکھنی ہے تو آپ مشرق کی طرف سفر کریں۔ ان کو جنت تو نہ ملی، لیکن ستگین در کے قریب موجود میسوپوٹیمین زمانے میں بنی ہوئی قلعے کی دیوار ضرور مل گئی تھی۔ پھر 1987 سے لے کر 2001 تک فرینچ اور اطالوی مشن نے مکران کا ایک طویل اور تفصیلی جائزہ لیا۔ ان کو وہاں مچھلی کی ہڈیاں ملی جس سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ جن لوگوں کو یونانی فش ایٹرز مچھلی خور کہتے تھے وہ 4000 سال سے یہاں رہائش پذیر ہیں۔ تاہم جو سائنسی شواہد ملے ہیں وہ 4500 سال قبل کے ہیں۔ آج یہ جگہ اس طرح موجود ہے، لیکن یہاں سے بہت سارا سامان اور آثار چوری ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حمید کہتے ہیں کہ پاکستان میں آرکیالوجی کو وہ اہمیت حاصل نہیں جس کی وہ مستحق ہے۔
یہ تھی آج کی معلوماتی فیچر جو کہ سدگین در یا نمرود کے ٹھکانے کے بارے میں آپ کو دلائی گئی تھی۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی فیچر آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی معلوماتی فیچر تک مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا یوٹیوب چینل تاریخ انار کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔